بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے شرائط کا بیان چل رہا ہے، اس میں چوتھی شرط یعنی صدر کا چھپانا، تو اس کی تفصیل کل بیان کی تھی۔ اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ بعض مرتبہ کپڑے پہنتے ہیں جس سے سطر بھی چھپ جاتا ہے، موٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کپڑوں پر تصویر ہوتی ہے جاندار کی، یعنی روح والی کسی چیز کی، ذی روح جسے کہتے ہیں، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، پرندہ ہو یا کوئی کیڑا ہو۔ تو اگر وہ تصویر ایسی ہے کہ اس کے اعضاء صاف الگ الگ ظاہر ہو رہے ہیں، اس کا معیار یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ تصویر نیچے زمین پر رکھی جائے اور کھڑے ہو کر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے پاؤں، اس کا سر وغیرہ الگ الگ نظر آ رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ تصویر بڑی ہے، اور ایسے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا یا تو اس تصویر کو مٹا دے یا اس کو چھپا دے، اس پر پٹی وغیرہ لگا کر اس کو چھپا دے، یا پھر اس کا سر پورا کا پورا مٹا دے، تو اس صورت میں پھر کراہت باقی نہیں رہتی۔ اور اگر چھوٹی تصویر ہے کہ زمین پر رکھی اور اس کے اعضاء الگ الگ نمایاں نہیں ہو رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر کراہت باقی نہیں رہتی، نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو تصویر کا مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سطر جب چھپ گیا تو اب سر پر ٹوپی پہننا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ تو بعض لوگ جو ہے وہ سر پر ٹوپی نہیں پہنتے، اس کو ضروری نہیں سمجھتے، لیکن اس کی نوعیت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سر کو ڈھانپنے کا تھا۔ سر آپ چھپاتے تھے نماز کی حالت میں، اسی لیے فتاوی عالمگیری کے اندر ہے کہ سر کھلا ہوا ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اگر سستی اور اس کو ضروری نہ سمجھتے ہوئے کوئی آدمی ایسا کرے، ایک تو سستی کی وجہ سے، اور ایک یہ کہ اب یہ سر چھپانا کہاں ضروری ہے، چلو کھلے سر نماز پڑھ لو۔ شہروں میں ہم یہ ماحول زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان خاص طور پر کھلے سر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول نہیں تھا۔ ہاں، اتفاقی طور پر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے کھلے سر بھی نماز پڑھی ہے۔ روایت میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چادر میں نماز پڑھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ نے نیچے تہبند کے طور پر باندھی ہوگی، اوپر کا حصہ کھلا رہا ہوگا تو سر بھی کھلا رہا ہوگا، لیکن یہ آپ کا عام معمول نہیں تھا، عادت نہیں تھی۔ صرف ایک مرتبہ کا یہ واقعہ ہے، اور اس میں بھی ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس عمل پر سوال کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اولکم ثوبان، کیا میری امت میں ہر ایک کے پاس دو دو کپڑے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کوئی ایسا بھی غریب ہوگا کہ جس کے پاس اوپر والا بدن چھپانے کے لیے کپڑا نہ ہو؟ اگر دو کپڑے نماز کے لیے ضروری قرار دیے جائیں تو وہ تو پھر حرج میں مبتلا ہو جائے۔ تو گویا حضور کا یہ عمل بھی امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے کہ یہ اگر کسی کے پاس کپڑا نہ ہو سر چھپانے کے لیے اور ٹوپی تلاش کرنے کے اندر جماعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر مجبوراً وہ کھلے سر نماز پڑھ لے، لیکن اس کا عام معمول نہ بنے۔ اس روایت سے اگر کوئی استدلال کر کے یہ کہتا ہے کہ ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے تو اس کی غلط فہمی ہے بیچاری، یہ تو مجبوراً آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ کپڑوں سے متعلق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت کچھ زینت اختیار کرو، کپڑے اچھے پہننے چاہیے، ایسے کپڑے پہننے چاہیے کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم دوسری تقریبات میں دوستوں کی مجلس میں جاتے ہیں۔ ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں اللہ کے سامنے نہیں کھڑے رہنا چاہیے کہ جن کپڑوں میں ہم دوستوں کی مجلس میں جانے کو گوارا نہ کریں۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں تو ہماری حیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ادب پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم بڑے شہروں میں اور حرمین وغیرہ میں دیکھتے ہیں
کہ بہت سارے لوگ پیر پھیلا کر زیادہ پھیلا کر کھڑے رہتے ہیں، اور بعض لوگ تو اتنا تکلف کرتے ہیں کہ پڑوس والے کے پیر سے ملا کر کھڑے رہتے ہیں، وہ بیچارہ پیر کھینچتا ہے تو یہ بھی ادھر پیر لے جاتا ہے اور اس طرح پیر کے ساتھ پیر ملاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں غلط فہمی ہو گئی ایک حدیث سے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے ذریعے صفوں کی درستگی کی تعلیم دی اور کندھے سے کندھا ملانے کا بھی تذکرہ ہے۔ تم نیچے سے پیر پھیلا کر کھڑے رہو گے تو کندھا کہاں ملا سکو گے، ان چیزوں پر تو عمل نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ بدی حیت بھی ہے۔ امریکہ میں ایک عالم کے ساتھ اسی طرح کے ایک آدمی کا مناظرہ ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے، تو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو مناظرے سے پہلے عالم نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، پہلے ہم ایک دوسرے کی تصویر کھینچ لیتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کہا نہیں ذرا پیر پھیلا کر کھڑے رہو جیسے نماز میں کھڑے رہے۔ کہا نہیں پھر بدی تصویر آئے گی، اچھی تصویر نہیں آئے گی۔ تو عالم نے کہا کہ جس صورت میں جس حیت اور پوزیشن میں تصویر کھینچوانا گوارا نہیں کرتے تو اللہ کے سامنے کیوں کھڑے رہتے ہو اس حیت؟ تو بس وہیں پر مناظرہ گیا، ختم ہو گیا۔ تو بہرحال کوئی بھی ایسی صورت اختیار نہ کریں کہ جو اللہ کے دربار کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔